السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو مضمون سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں۔ پیارے بچوں، آپ صفحہ نمبر 63 نکالیں۔ آج اس لیسن کے ہم سوالات اور ان کے جواب لکھیں گے اور یہ اسائنمنٹس میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ یہ لیسن ہم نے مکمل کیا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد کچھ سوالات میں نے آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتائے تھے اور کچھ آج ایکسرسائز یہاں پر دیے ہوئے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سگریٹ نوشی کے خلاف سگریٹ پیکٹ پر کون سا جملہ نیا لکھا ہوتا ہے؟ سگریٹ نوشی کے خلاف سگریٹ پیکٹ پر کون سا نیا جملہ لکھا ہوتا ہے؟ یہاں پر میں صرف جواب لکھوں گا، سوالات آپ خود لکھیں۔ پہلے سوال کا جواب، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا۔ پہلے سگریٹ کے پاکٹ پر لکھا ہوا تھا، سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ۔ یہ پرانا جملہ تھا، لیکن آج اس جملے کو کاٹ کر سگریٹ کے پیکٹ پر ایک نیا جملہ لکھا ہوا ہے جو آپ کو پیارے بچوں معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہے اور میں نے آپ کو بتایا بھی ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ہاں، وہ جملہ ہے، سگریٹ نوشی کے خلاف سگریٹ پیکٹ پر یہ جملہ نیا لکھا ہوا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے، یہ لکھا ہے، سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب میں ہے، یہ کوئی نئی چیز میں نہیں لایا ہوں۔ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے، یہ نیا جملہ لکھا ہوا ہے۔ تو عزیز بچوں، دوسرا سوال ہے، سگریٹ نوشی کا شمار، سگریٹ نوشی کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ سگریٹ پینا، اس کا شمار کس چیز میں ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا۔ ہاں، بہت اچھا، سگریٹ نوشی کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا تھا، وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ فضول خرچی مت کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اس حدیث میں آپ کے دو سوالوں کا جواب آ گیا۔ ایک تو یہ فضول خرچی ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ سگریٹ نوشی کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ سگریٹ نوشی کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے۔ اور آپ کا تیسرا سوال ہے، فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی ہوتا ہے؟ اس طرح بھی میں نے آیت پڑھی، قرآن کریم کی آیت۔ اللہ فرماتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ ہاں، شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا جواب ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ سوال ہے، فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی ہوتا ہے؟ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اخوان الشیاطین۔ تو آپ کا چوتھا سوال ہے، سگریٹ میں موجود نیکوٹین کس مہلک بیماری کو جنم دیتا ہے؟ سگریٹ میں موجود نیکوٹین کس مہلک بیماری کو جنم دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، سگریٹ میں موجود نیکوٹین کینسر جیسی مہلک بیماری کو جنم دیتا ہے۔ کس کو جنم دیتا ہے؟ کینسر کو جنم دیتا ہے۔ تو آپ کا اب پانچواں سوال ہے، صفحہ نمبر آپ کہاں جائیے؟ 64 پر۔ تمباکو نوشی کے خلاف کون سا نعرہ عام ہو گیا ہے؟ بتائیے، آپ کو یاد ہوگا۔ ہاں بالکل، بہت اچھا، تمباکو نوشی کے خلاف یہ نعرہ عام ہو گیا ہے۔ وہ نعرہ نیچے واوین میں نے لکھا ہوا ہے، یہاں سے، یہ تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے۔ تمباکو نوشی کے خلاف یہ نعرہ عام ہو گیا ہے، تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے۔ یعنی آپ تمباکو پیتے ہو، اس سے میرے سر میں درد ہوتا ہے، ماحول میں آلودگی پیدا ہوتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کو یہ جنم لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہ خالی جگہیں، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔
سگریٹ نوشی ایک ڈیش عادت ہے. سگریٹ نوشی ایک بری عادت ہے. سگریٹ پینے والوں کی اکثر تعداد ڈیش میں مبتلا ہو جاتی ہے. دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. یہاں ڈیش کی جگہ کیا لکھنا؟ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو گلے اور پھیپھڑوں کا ڈیش ہو جاتا ہے. سگریٹ نوشی سے کئی لوگوں کو گلے اور پھیپھڑوں کا ڈیش ہو جاتا ہے. ہاں بہت اچھا، کینسر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے. تمباکو نوشی، تمہاری تمباکو نوشی ڈیش کے لیے مضر ہے. جو نارام ہو گیا ابھی میں نے بتایا. میری صحت کے لیے مضر ہے. بہت اچھا. تمباکو کے اندر جو کیمیاوی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں ڈیش خاص جز ہے. ان میں نیکوٹین خاص جز ہے. یہ لکھا ہے تمباکو کے اندر جو کیمیاوی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں ڈیش خاص جز ہے. نیکوٹین ایک خاص جز ہے. تو پیارے بچوں، آپ کا یہ آج کا سبق سگریٹ نوشی اور اس کی تباہ کاریاں الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے میں نے آپ کو اسی انداز میں سمجھایا ہے. ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہمیں جو چیز بھی ہم پڑھیں اس کا تصور قرآن و سنت سے ہو سکے تو وہاں سے ہم لائیں. تو پھر باقی کتابیں وغیرہ میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھایا. سگریٹ نوشی کیا چیز ہے، اس کی مضر اثرات کیا ہیں، اس سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے سوالات جواب میں نے آپ کو یہاں پر حل کر کے دیے ہیں. اسائنمنٹ میں بھیج رہا ہوں، آپ اپنی کاپی پہ اس کو من وعن اسی طرح نوٹ کریں. انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں. کل تک کے لیے خدا حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.